کلپ نمبر 863۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ یہ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ آیت فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ سے دعا کے بارے میں معلوم ہونے والے دو احکام۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جب دعا دل کے اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء الظام رحمت اللہ تعالی علیہم کی دعا، تو وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگے تو دل کے اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ مانگے تاکہ اسے قبولیت حاصل ہو۔ نمبر دو، دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو۔ یہاں سے پانچواں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں، تو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ یاد رہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔ کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس واقعے سے 6 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اجتہاد برحق ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔ نمبر 3،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو غیر نبی میں بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے۔ نمبر 4، خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ نمبر 6، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔